حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اتفاق ایسا کہ ان دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے۔ آپ دور دراز کے علاقے میں سفر پہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رات کے وقت سفر کی حالت میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آدمی آواز دے کے مجھے کہہ رہا ہے عثمانو عثمانو عثمان لقل جمالو ولک شانو، اے عثمان اے عثمان اے عثمان تجھے مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے تیرے بخت بلند کر دیے۔ تیرے بخت کیا کر دیے؟ بولیے اونچی آواز سے، تیرے بخت اللہ نے بلند کر دیے ہیں، تیرے نصیب کھول دیے ہیں، تیرے مقدر اونچے کر دیے ہیں۔ ھذا نبی معہ البرہان، وہ نبی جس نبی کے لیے، وہ پیغمبر جس پیغمبر کے لیے ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے، وہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، اور صرف ان کی آمد نہیں، ان کے پاس نبوت کی نشانیاں، نبوت کے معجزات، نبوت کے دلائل، ارسلہ بحقہ الدیان، وہ اللہ کے نبی، وہ اللہ کے آخری رسول، وہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر دین حق کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث ہو چکے ہیں، اس دنیا کے اندر اعلان نبوت فرما چکے ہیں۔ وجاءہ التنزیل والبرہان، فرمایا ان کا چہرہ بھی نبوت کی علامت، فرمایا ان کا کھانا بھی نبوت کی علامت، ان کا پینا بھی معجزہ، ان کا چلنا بھی، ان کی گفتار بھی، ان کی رفتار بھی، ایک ایک چیز ان کی نبوت کی گواہی دیتی ہے۔ ان کی زلفیں، فرمایا ان کا بیان، ان کا اخلاق، ان کی طرز زندگی، ایک ایک چیز بے مثال ہے، لیکن جو سب سے بڑی دلیل لے کر آئے ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، سب سے بڑی دلیل جو ان کے پاس آئی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جاءہ التنزیل والفرقان، فرمایا قرآن کا ایک نام تنزیل بھی ہے، تنزیل من رب العالمین، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ کے پاک پیغمبر قرآن لے کر آئے ہیں۔ فاتبعوا، عثمان ان کی پیروی کر، عثمان ان کا کلمہ پڑھ، عثمان ان کے پیچھے چل، لا تغیا بک الاوثان، کہیں ایسا نہ ہو کہ بت پرستی تمہیں گمراہ کر دے۔ حضرت عثمان فرماتے میری آنکھ کھلی، بندہ سامنے کوئی نہیں، میں بڑا حیران، مجھے یہ جملے بھی پوری طرح یاد ہیں خواب کے اندر جو کہنے والے نے کہے۔ میں واپس مکہ مکرمہ آیا، میرے ساتھ پہلی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق نے کی۔ پہلی ملاقات کس نے کی؟ اور بولیے اونچی آواز سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی ملاقات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے بتایا کہ اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں، جس نبی کی آمد کا انتظار پہلے دور کے نبی فرماتے رہے، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابوبکر
ابوبکر صدیق مجھے بتا ہی رہے تھے کہ میری خوش قسمتی، میرے بخت اتنے اللہ نے بلند کر دیے کہ اسی مجلس میں امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ کون تشریف لے آئے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں تشریف لے آئے۔ آپ نے میرے سامنے کلمہ اسلام پیش کیا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ میرے دوستو، السابقون الاولون میں شمار حضرت عثمان کا ہوتا ہے۔ جب کلمہ پڑھا، حضرت عثمان غنی کی عمر 34 سال تھی۔ کتنی تھی؟ بولیے، 34 سال۔ خاندان کا کوئی فرد ابھی اسلام میں نہیں آیا۔ چچا کو پتہ چلا، حضرت عثمان سے کہنے لگے میرے بھتیجے یہ کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت عثمان نے آگے سے کہا میرے چچا، میں اپنی جان کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں لیکن دین اسلام کا دامن، بولیے اونچی آواز سے، دین اسلام کا دامن میں چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا نے اتنا مارا، اتنی تکالیف دی، اور بعض دفعہ تو کسی چٹائی کے اندر بند کر کے دوسری طرف سے دھواں دیتا تھا کہ آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ ساری مصیبتیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر حضرت عثمان نے برداشت کی ہیں، لیکن دین اسلام کو حضرت عثمان نے نہیں چھوڑا۔ پھر میرے دوستوں، کوئی ایسا موقع نہیں جس میں حضرت عثمان پیچھے رہے ہوں۔ حضرت عثمان نے ہر محاذ پہ، ہر موقع پہ اپنے آپ کو خدمت اسلام کے لیے سب سے پہلے پیش کر دیا ہے۔ خدمت اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ پھر چونکہ بات آج فضیلت کی ہونی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب سے بڑی فضیلت جو حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ کہو رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کی وہ فضیلت ہے کہ ایک دن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے کسی بندے نے سوال کیا کہ آپ مجھے حضرت عثمان کی کوئی ایسی فضیلت بتائیں، آپ حضرت عثمان کے بارے میں مجھے کوئی ایسا جملہ بتائیں کہ جس جملے کے اندر، جس فضیلت کے اندر، جس منقبت کے اندر، جس صفت کے اندر، جس خوبی کے اندر پوری دھرتی کے اندر روئے زمین پہ حضرت عثمان کا ثانی کیوں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا سنو، حضرت عثمان کو سب سے زیادہ جو فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر ایک اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ شرف نہ آپ سے پہلے نبیوں میں سے ان کے کسی امتی کو نصیب ہوا ہے، نہ بعد میں نصیب ہو سکتا ہے، بعد میں کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ حضرت عثمان کو شرف نصیب ہوا کہ آپ کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے اونچی آواز سے، ذوالنورین۔ فضیلت عثمان پہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت رقیہ کا نکاح آپ کے ساتھ ہو گیا، نبوت کا 5واں سال، بڑی مشکلات، ہر آنے والا دن مسلمانوں کے اوپر بڑا بھاری ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت اتاری جس کا نام سورت الکہف ہے۔ کیا ہے نام؟ سورت الکہف۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ وہ کس طرح ہجرت کر کے ایک غار میں گئے، پناہ لی۔ اشارہ اس طرف کر دیا کہ اگر مکہ مکرمہ کی زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تو یہاں سے ہجرت کریں۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ کہاں؟
بولیے اونچی آواز سے، حبشہ کی طرف، اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں، نبوت کا 5واں سال، اور اس میں میاں بیوی کی حیثیت سے جس ہستی کو اللہ رب العالمین نے ہجرت حبشہ کا شرف بخشا وہ حضرت عثمان ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عثمان ہے۔ اور جب یہ ہجرت کر کے گئے حبشے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے میاں بیوی کا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر گیا۔